خاتم سے نکلا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، خاتم النبیین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے مختلف عربی زبان کے مشہور لغات سے بھی حوالہ پیش کیا تھا کہ اس کا معنی مہر لگانا اور آخر ہے۔ چنانچہ پیچھے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، صحابہ اور تابعین کی روایات کے بعد اب جو ہے ہم نے 5 کتابیں لغت کی، جن میں ایک کا نام لسان العرب ہے، ایک کا نام قاموس ہے، اور اسی طرح تاج العروس ہے، المحکم لابن سیدہ ہے، اور مفردات القرآن ہے۔ ان کتابوں کا ہم نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا، اور خلاصہ یہ نکلا تھا کہ جو قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو قرآن و سنت، صحابہ کرام، تابعین کی تفسیرات کی روح سے اس کا معنی آخری نبی کا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اور اصحاب لغت کی تصنیفات نے ثابت کیا، جو میں نے 5 کتابوں کا نام لیا، کہ خاتم کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک کہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا بھی حوالہ دیا کہ اس کا معنی آخری نبی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اس میں تعویل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس سے میں مراد ہوں، اپنا آپ مراد لیتے ہیں، ورنہ اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کی صفحہ 57 سے 157 پر، اور خزائن ایک کتاب ہے اس کے صفحہ 479 پر وہ لکھتے ہیں میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، یعنی میں آخری بیٹا تھا۔ تو خاتم کا آخری معنی وہ بھی لیتا ہے۔ اب یہ بھی ہم آپ کو بتائے کہ بس اوقات آپ کو اگر کوئی کتاب کی ضرورت ہو، تفصیل سے آپ جاننا چاہیں، تو ایک تو یہ آئین قادیانیت کتاب ہے جو مولانا اللہ وسائے صاحب نے لکھی ہے، اس میں نزول مسیح کا بھی ذکر ہے، مہدی ہونے کا بھی، یہ ساری موضوعات ہے، اور اس کی کتاب کے خرافات بھی انہوں نے پیش کی ہے، اور احادیث بھی ذکر کیے ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر یعنی ختم نبوت کے موضوع پر اکابرین امت نے 20 کتابیں لکھی ہے۔ میرے پاس دنیا جہان کی ماشاءاللہ کتابیں اس عنوان پر ہے، ان میں 10 کتابوں کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ ایک حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت کامل، اور اسی طرح مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے، اور یہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح عقیدۃ الامہ فی معنی ختم نبوت علامہ خالد محمود کا ہے، یہ ان کی کتاب ہے اور اس میں تفصیل ہے۔ اسی طرح ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے فلسفہ ختم نبوت، یہ ہندوستان کے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مسئلہ ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں، یہ مولانا محمد اسحاق سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ختم نبوت پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک کتاب ہے خاتم النبیین، یہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
اور اس کا ترجمہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ایک نبی کتاب ہے مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے عالمگیر نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبوت کے ساتھ آئے تھے، جیسے میں نے ابھی درس میں آیت پڑھی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیعا کا لفظ عالمگیریت ہے۔ اسی طرح عقید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ کتابیں اس موضوع پر ہے، تو یہ آپ کے علم میں ہو، ذہن میں ہو، بس اوقات آدمی کوئی پوچھے تو آپ بتا دیں، اگر آپ بھول گئے تو مجھ سے رابطہ کرے، ورنہ درس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہمارا جو درس ہوگا اس میں ختم نبوت جن آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے، ان میں سے ہم تین آیات اور احادیث نقل کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ، آپ حضرات کو اللہ جزا دے۔ یہ پی لیں۔